السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، آج ایک دفعہ پھر مری کی مار روڈ کے خوبصورت ترین مناظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ذیشان بھائی اونلی فار یو مری کے پلیٹ فارم پر، جن کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ڈیلی کی اپڈیٹس دیتے ہیں، انہوں نے یہ خوبصورت ترین مناظر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک تھوڑا سا مختلف سا ہے، کیونکہ مری سے محبت کرنے والوں میں بہت ساری دنیا محبت کرتی ہے، اور مری سے اکتائے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ مری کے ستائے ہوئے لوگوں کی جو مری سے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور یہاں سے جن کی یادیں بڑی تلخ ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو سب کے لیے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ مری کی مار روڈ شاید اب بدلنے والی ہے۔ شاید کا لفظ اس لیے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں پلان تو کیا جاتا ہے، اور پلاننگ کے بعد پھر جب ایکسیکیوشن کا وقت آتا ہے، جب اس پہ امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے، تو پھر وہ ساری ایس او پی، سارا خرچہ جو اس سے پہلے پلاننگ پہ خرچ ہوا ہوا ہوتا ہے، اس کے PC1 پہ خرچ ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایسے منصوبے بنانے والوں کا کوئی پھر احتساب بھی نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے کیوں یہ منصوبہ کا پلاننگ کی، اور اس منصوبے پہ جو خرچہ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر وہ منصوبہ بن جاتا تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا، اور اگر نہیں بنا تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ اس کے لیے بہت ساری اور دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرے تو کر سکتے ہیں۔ میرا کام کیا ہے کہ میں نے اپنے چینل پر پاکستان کے سیاحتی مقامات کے متعلق اگر کوئی اپڈیٹ ملتی ہے اس کے اوپر بات کرنا۔ تو یہ مری کی مار روڈ کے اوپر جو تبدیلی آنے کا ایک خواب ہے، اس خواب کے بارے میں آپ کو بتانا مقصود ہے آج کی ویڈیو میں۔ ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے، ایک تو مری کی مار روڈ کے خوبصورت ترین نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مری کی مار روڈ جو بدلنے والی ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ جن دوستوں نے جو دوست نئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم دیتے ہیں پاکستان بھر کے سیاحتی مقامات کی تازہ ترین اپڈیٹ، وہاں کے راستوں کی انفارمیشن، ہوٹلوں کی، ریسٹورنٹ اور دیگر تمام موسم کی صورتحال، تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ اپنے گھر سے تیاری کر کے جائیں اور آپ کو کسی قسم کے مسئلے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بالکل جو دوست جانا چاہتے ہیں بسم اللہ جائیں، اور تازہ ترین اپڈیٹس ہمیں وہاں سے شیئر بھی کریں۔ بالکل یہ میری آپشن تمام لوگوں کے لیے موجود ہے کہ جو بھی سیاح ہمارے پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ جائیں، وہ لینڈسکیپ موبائل رکھ کر، یا پھر ہمارا نمبر آگے اسکرین پر آ رہا ہوگا، تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح موبائل رکھ کر آپ ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے سے ہم یہ کافی ساری باتیں سن رہے ہیں، بلکہ مہینے نہیں زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ 24 جون کو ایک اجلاس ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کا، اور جس میں موجودہ جو حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ اور ایک جماعت کے سربراہ وہ بھی شامل تھے، جن کو مری بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ میرا چینل سیاسی نہیں ہے، اور میں اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف جو بات ہوئی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں گا، کہ جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مری ڈیولپمنٹ ایک پروگرام منظور ہوا تھا، جس کے تحت مری کو اس کی پرانی حیثیت اس کی واپس لانے کی بات ہو رہی تھی۔ مری کا حسن جو کھو چکا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اس کو واپس لانے کی بات چیت ہو رہی تھی، جس کے اوپر پھر یہاں پر ایک سیکشن 4 کا اطلاق کیا گیا تھا۔ اب سیکشن 4 خود کیا ہوتی ہے اس کے متعلق بھی مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک صحافی دوست سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کچھ بتایا، اور وہ یہ تھا کہ یہ زیادہ تر انگریز کے زمانے میں مال روڈ بنی تھی، تو اس وقت کی لیز تھی، تو یہ کسی بھی وقت بھی ہائر کی جا سکتی ہے، تو اس میں ہی شاید اس کا کوئی اطلاق ہو، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ لیکن اصل جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بلڈنگز کے نشان بنائے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں، جو انکروچمنٹ کی گئی ہے، اس کو ہٹانا مقصود تھا۔
اس کے اوپر ایک پچھلے دنوں آپریشن کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر جو موجودہ انجمن تاجران ہے اس کے ساتھ مل کر پھر کوئی فیصلہ ہوا تھا کہ جنہوں نے خود سے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے خود توڑ دیں گے، جس کی واضح مثال یہ سامنے اس وقت پکچر میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مری کی مار روڈ کے اوپر جو دکانیں تھیں ان کے باہر ایکسٹرا ٹھیے لگے ہوئے تھے، یعنی کہ دکان کے آگے دکان بھی بنی ہوئی تھی، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے دکانداروں نے از خود اپنی مدد آپ کے تحت وہ چیزیں ہٹا دی تھیں۔ اب وہ کیا اس لا اینڈ ریگولیشن کے تحت ہوئی، ہٹائی گئی یا کیا کیا گیا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کل وقت ایسا ہے کہ مری کی مار روڈ بالکل مختلف نظر آتی ہے، کھلی کھلی نظر آتی ہے، نکری نکری نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر جو سائڈوں پہ جو دکانیں بنا کر مال روڈ کو بالکل محدود کر دیا گیا تھا، اب واپس مال روڈ نظر آ رہی ہے۔ آج کل کے دنوں میں جو لوگ جائیں گے انہیں مال روڈ واقعی کچھ مختلف نظر آئے گی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بالکل عمارتوں کے اوپر نشان تک لگا دیے گئے ہیں کہ اتنے اتنے فٹ وہ آگے آئے ہوئے ہیں، انہیں واپس پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ مری کی مار روڈ کے اوپر جتنے بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا۔ ہاں، یہ اس کے بارے میں ابہام باقی ہے کہ یہ صرف ایک اڑتی اڑتی افواہ ہے، ہوا ہے، یا کیا واقعی بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن افواہ تو کسی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن میں نے خود پڑھا ہے جس میں مری کے مار روڈ کے تاجروں پر مشتمل مقامی سٹیک ہولڈرز اور ڈی سی مری کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، جس میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ مری کے مار روڈ پر جہاں سے مری کی مار روڈ کو کشادہ کیا جانا ہے اور وہاں کے جو تاجر ہیں انہیں کسی اور جگہ منتقل کرنا ہے، تو اس کی نئی جگہ اور اس جگہ کی ایویلیوشن کر کے لوگوں کو معاوضے دے کر یہاں سے وہ دکانیں بھی ختم کرنا مقصود ہے۔ اب یہ کب تک ہو جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا، اس کے اوپر سوال ہے، اور جو بات میں نے شروع کی تھی کہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے پلان تو بنائے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم خود بطور ایک سیاحت کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کے، مجھے اس چیز میں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر تو جو مری کی مال روڈ ہے اور اس کا کوئی متبادل دیا جا رہا ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی ہائی رائز پروجیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے مری کے حسن کو دوبارہ واپس بحال کیا جائے گا، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور پھر اس پروجیکٹ کو مکمل بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا جو ہوم ورک ہے، گراؤنڈ ورک ہے، وہ کسی ذاتیات پر مبنی نہ ہو، کچھ لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے بہت سے غریب لوگوں کا اگر گلا کاٹ دیا جائے تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے امید اچھی رکھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اگر تو اس مری کی خوبصورتی کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، ایک پلاننگ کی جا رہی ہے جس میں پارکنگ پلازے بھی ہوں گے، اس میں مری جو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے ان کی سہولت بھی ہوگی، ان کے لیے سیفٹی بھی ہوگی، اور اسی طرح جو مری میں گلاس ٹرین کا جو پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے اس کے تحت کافی سارے ٹورسٹ جو نہیں آنا چاہتے مری وہ بھی آئیں گے، اور ایک مری کی ایک نئی لک دیکھنے کو ملے گی، تو نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں پر آئیں گے، تو پھر سیاحت کو فروغ ہونے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا ہم اس کا ضرور ساتھ دیں گے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، انشاءاللہ مزید جو ویڈیوز ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے۔ اس ٹاپک پہ مزید بات ہوتی رہے گی، جو ہمیں معلومات ملتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔